جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم سب پاکستانی کا مسئلہ صرف اب یہی رہ گیا کہ فلاں چور ہے اور فلاں ایماندار ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہے کہ ترقی کے درجے سے ہم دنیا میں کس مقام پر ہیں؟ دنیا کی ریسرچ انسان کے بارے میں یا اس دنیا کے وسائل کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ہم اس ترقی کرتی دنیا میں اپنا مقام کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا صاحب اختیار اور صاحب اقتدار والوں کے پاس حکومت بنانے اور حکومت گرانے کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے؟ اب تو 70% پاکستان کا مسئلہ روٹی، کپڑا، صحت اور بجلی کا بل بن چکا ہے۔ کیا یہ ایک سازش نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ ضرور جواب دیں۔ دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہے جی۔ دنیا کے جو چھوٹے ترین ممالک ہیں ان میں سے ایک نے اولمپکس کے اندر برونز میڈل جیت لیا ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے ٹوٹل وہ 61 کلومیٹر کے قریب ہے اور آبادی 38,000 ہے جی۔ اس نے بھی ایک برونز میڈل جیت لیا ہے۔ ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں اور بڑے ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں ہم میں بڑا ٹیلنٹ ہے جی۔ تو جب میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں تب تک 10 میں سے 5 ایتھلیٹس جو ہیں کسی مقابلے کو بہت اچھا مقابلہ کیے بغیر ماسوائے ہمارے جو ویٹ لفٹر تھے وہ بھی 5ویں نمبر پر آئے، وہ اولمپک سے نکل چکے ہیں جی۔ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ دنیا خلا کے اندر گھر بنانے کا سوچ رہی ہے جی۔ دنیا چاند کے اوپر جو ہے وہ اسپیس ٹورزم کر رہی ہے جی۔ دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے جی۔ ہم جس کام میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بس یہ ہے کہ میں اور میرے بچے جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ اگر میرے پاس پہلے میں دودھ پتی پیتا تھا تو اب مجھے ارب پتی بننا ہے اور ملک کی خیر ہے۔ تو جب دودھ پتی پینے والے ارب پتی بننے کو اپنا مقصد بنا لیں تو یہی ہوتا ہے جی۔ سازش کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن لالچ کا مجھے پتہ ہے جی۔ یہ لالچ جو ہے اس ملک کی جڑوں کو کھا گیا ہے، اس طبقے کی لالچ جو جان ہی نہیں چھوڑتا اس ملک کی اور خون چوس چوس کے اس نے تباہ کر دیا ہے پراسپیکٹس۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو لگے گا کہ بہت ہی میں نے ایک بلیک قسم کی تصویر دی ہے لیکن حقیقت یہی ہے جی۔ عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تباہی کا شکار رہے گی کیونکہ کسی کو اس ملک کی فکر نہیں ہے۔ طلعت صاحب السلام علیکم، میں عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ مجھے آپ سے 2 سوال کرنے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ اور سیاست میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیاست میں آئیں گے تو کیا آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے دوسرے سیاستدانوں کی طرح کہ مجبور ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولیں گے اور دوسروں پہ تہمتیں لگائیں گے اور دوسروں کو سڑک پہ لا کر مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں گے؟ کیا سیاست میں یہی سب کچھ ہوتا ہے؟ شاید ہمارے پاس سیاسی اسکول جو ہیں وہ نہیں ہیں اور ہماری سیاسی بالیدگی جو ہے وہ اسی ماحول میں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اسی چیز کا نام ہے، حالانکہ یہ تو عوامی خدمت کا نام ہے۔ جی آپ نے پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ خود ہی دے دیا۔ ایک تو آپ کہتے ہیں جی کہ کیوں نہیں آتے، تو پھر آپ نے کہہ دیا جی اگر آئیں گے تو ان جیسے ہی ہو جائیں گے۔ ایک تو یہی خوف ہے کہ جب ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کو ان کے گھر والے جو ہیں ان میں سے بہت سو کو گوارا نہیں کرتے اور ان کو ڈیلیبریٹلی پروموٹ کیا جاتا ہے، تو پھر انسینٹو کوئی نہیں ہے کسی کے پاس، پڑھے لکھے بندے کے پاس سیاست میں آنے کے لیے۔ میں ذاتی طور پر کیوں نہیں آنا چاہتا سیاست میں، کیونکہ میرا تعلق واسطہ نہیں ہے سیاست سے، ماس میں بطور صحافی جس کا بڑا گہرا تعلق ہے پروفیشنل۔ تو میرا اپنا کام بہت اچھا ہے، مجھے یہ بہت پیارا ہے اور اسی کے اندر میں نے ساری زندگی گزاری ہے پروفیشنل۔ تو ایک تو ذاتی چوائس بھی ہے کہ بہت اچھا ماحول بھی ہوتا تو پھر بھی شاید میں نہ آتا، لیکن اب تو خیر بالکل ہی امپاسبل ہے۔ دوسرا، جھوٹ بولنا جو ہے وہ کوئی پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں سیاست جہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ایسا ایک طبقہ ملتا ہے جو ایسے ہی اپنی زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں سیاست کے اندر اور سیاست کے ذریعے ہی اقوام نے ترقی کی ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔
سیاست کے ذریعے ہی لوگوں کی منشا کے مطابق حکومتیں بنتی ہیں، سیاست کے ذریعے ہی لوگوں کی منشا پالیسیوں کے پیچھے دیوار کی طرح کھڑی ہوتی ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے نہیں کھڑی ہوتی، سیاست کے ذریعے ہی جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ہی یہ ایشوز ہیں، دوسری جگہوں پر بھی ایشوز ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک ڈیلیبریٹ کلچر پروموٹ کیا گیا تھا کہ ہم نے ایسی ہی سیاست کو سامنے لے کے آنا ہے، لہٰذا آپ کو ہر جگہ پر ایسے ہی لوگ بدقسمتی سے نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر اسکولوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس تصور کا مسئلہ ہے کہ سیاستدان کو ہم نے اسی طریقے سے پیش کرنا ہے جس طرح ہم پولیس والے کو ڈرامے کے اندر پیش کرتے ہیں، اس کی حد تک کرتے ہیں، اس کی جو یونیفارم ہے اس کی تذلیل کرتے ہیں اور سارے خوش ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ تو جو پولیس والوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ڈراموں کے اندر، سیاستدان کو بھی ویسے ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ویسے کردار ہم سامنے لے کے آ گئے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے مزاج ہے؟ طلعت صاحب، میں آپ سے ایک سوال کی اپنے تئیں ایک وضاحت چاہتا ہوں کہ سنا ہے کہ 2001 میں ہمارا ایک معاہدہ مشرف پرویز صاحب نے امریکہ سے کیا تھا، جو کہ پاکستان کی فضائی حدود یا پاکستان کے فضائی اڈے امریکہ کے سپرد کرنے کا تھا، اور وہ ہمارا معاہدہ سپٹمبر 2021 میں ختم ہو رہا ہے۔ ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم وہ معاہدہ رینیو کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، یا پھر وہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ رینیو نہ ہونے کی صورت میں خود بخود تنسیخ کی سمت میں چلا جائے گا؟ جزاک اللہ۔ اس وقت معاہدہ یہ ہے جی کہ ہمارے فارن آفس کے بیان کے مطابق وہ معاہدہ ابھی تک موجود ہے۔ جو مقتدر حلقے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس معاہدے کو استعمال کیا گیا اور امریکیوں نے کوئی پاکستان کی فضا کو یا زمین کو استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں افغانستان کے اندر خلفشار کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ایک نیا معاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت وہ معاہدہ جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق، جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی بھی انٹیکٹ ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ انٹیکٹ تو ہوگا، لیکن اس معاہدے کو آپ افغانستان کے نئے حالات سے ڈیل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے کیا نیا معاہدہ یا نہیں، اس پر کوئی نہیں بتاتا جی۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور این ایس اے معید صاحب گئے ہیں امریکہ، کسی کو کچھ پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا بات کی ہے؟ کوئی بریفنگ ہوئی ہے؟ کوئی نظر آیا آپ کو کسی جگہ پر کوئی بیانیہ کہ جی امریکہ میں آپ جا کے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہی چیزیں طے کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، جس طرح اس معاہدے کا بھی بعد میں پتہ چلا کہ ایسا معاہدہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے جس کے ذریعے ہم نے امریکہ کو یہ سہولت مہیا کی ہوئی۔ علی بات کر رہا ہوں حسن عبدال سے۔ طلعت صاحب، نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کے بعد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سامنے آیا، اور اس سلسلے میں نون لیگ اور بعض دیگر جماعتوں نے اپنے ووٹرز کو چارج کرنا شروع کیا، اور میری ذاتی رائے میں وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی نظر آئے۔ بعد میں پی ڈی ایم اتحاد سامنے آیا اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک کا عندیہ دیا گیا، جس کے تحت تمام اپوزیشن جماعتوں نے جلسے اور دھرنا دینا تھا، لیکن وہ استعفوں کے معاملے پر آ کر ان میں بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ پھر نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سینٹ الیکشن میں ووٹ چوری ہوئے تو ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پھر جو مبینہ دھاندلی ہوئی اسے برداشت بھی کر لیا گیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم ووٹ پر پہرا دیں گے اور دھاندلی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ پھر کشمیر الیکشن کے حوالے سے بھی یہی بات سامنے آئی، اور اب نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم عام انتخابات میں نہ دھاندلی ہونے دیں گے اور نہ اس کو برداشت کریں گے۔ میری رائے میں تو یہ وہی بات ہوگی کہ اب کی بار مار کے دیکھ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رویے سے نون لیگ اپنے کسی حد تک چارج کیے گئے ووٹرز اور سپورٹرز کو اب کی بار مار کے دیکھ والی پالیسی سے مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید عام انتخابات تک وہ اتنے چارج بھی نہ رہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ یقیناً ہے کہ جب حالات آپ کے لیے اتنے نامساعد کر دیے جائیں کہ اس کے اندر ایک امپاسبل سچویشن کریٹ ہو جائے، تو پھر آپ کو امید دلوانے کے لیے کچھ اپنی آواز زیادہ بلند کرنی پڑتی ہے، تو آپ اس کے اندر مبالغہ بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو مبالغہ اس کے اندر استعمال ہوا، اپوزیشن نے بڑی بھیانک غلطیاں بھی کیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو جس طریقے سے پہلے بلڈ اپ کیا گیا، اس کے بعد اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا گیا، ایک بہت بڑی غلطی ہے۔
لیکن ان حالات میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب آپ آئیڈل سیناریو بنا سکتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس کے بعد اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، پھر عوام بھی ان کے ساتھ ہوں، پھر عدلیہ بھی ان کے حق میں فیصلہ دے. یہ تمام کام آپ آئیڈلی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. ہر پاتھ وے جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا. تو اس میں پھر امید کو قائم رکھنے کے لیے پھر جلد سے جلوس آپ کو کرنے پڑتے ہیں، پھر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم کرنا پڑتا ہے. اپوزیشن زیادہ بہتر کھیل سکتی تھی، اپنے جو کمزور کارڈز ہیں ان کو صحیح وقت پہ استعمال کر سکتی تھی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو صحیح استعمال کر سکتی تھی، اور خام خواہ ایسی کمٹمنٹ دینے سے اجتناب کر سکتی تھی جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس حد تک میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بٹ اٹس ناٹ این ایزی سچویشن. اب سپورٹرز کو کس طرح آپ ان کا جو جذبہ ہے کس طرح برقرار رکھیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے. جب آپ سوئچ آن سوئچ آف کرتے رہتے ہیں تو پھر لوگ پہ تنگ آ جاتے ہیں. یہ اس کی بہت بڑی کاسٹ ہو سکتی ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، ناصر بات کر رہا ہوں جی. کوٹ مومن کا گاؤں ہے روانہ، وہاں سے. سر یہ پوچھنا یہ تھا، یہ پاکستانی میڈیا کل سے کمشنر صاحب کا کتا ہے اس کی خبر چلا رہا ہے. میرے خیال کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق بالکل ٹھیک خبر چلا رہا ہے. جو کچھ حالات حاضرہ میں ہو رہا ہے وہ تو پاکستانی میڈیا دکھا نہیں سکتا. میرے خیال ہے اس کو کتوں کی نیوز چلانی چاہیے. میں تو اس بات پر متفق ہوں. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ 2 لفظ بول دیجئے پلیز. نہیں، کتے کی خبر نہیں تھی. خبر تو کمشنر صاحب کو اپنے کتے کی تلاش تھی تو اس پر خبر چل رہی تھی. اور ایسی خبریں ویسے اگر دوسری خبریں نہ چل رہی ہوں، صرف یہی خبریں چل رہی ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ یار دیکھیں صرف آپ یہی خبریں چلا رہے ہیں، تو پھر آپ کا مزاج ہی یہ بن گیا. تو یہ خبر تو ایک ان اے وے ہے کہ اب کمشنر صاحب کا کتا گم گیا اور منادی کرتے پھر رہے ہیں اس کتے کے لیے. بندے گم ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا مسنگ پرسن سے لے کے اور جو اغوا ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ خبر ہے، لیکن دوسرے معاملات کے لیے بھی مزید جگہ بنانی چاہیے. جو پیپل سینٹرڈ، جو پرابلم سینٹرڈ، چیلنجز سینٹرڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. چونکہ وہ اتنا نہیں ہوتا ہے، سیاست پہ زیادہ ہوتا ہے، یا سیاست پہ جو ہوتا ہے یا پھر آپ بحران پہ چلے جاتے ہیں یا پھر آپ کتوں پہ چلے جاتے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہے کہ بس آپ یہی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید آپ کی دل آزاری ہوئی.